السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ سر کچلنے کا ہنر بھی رکھیے صاحب، سانپ کے ڈر سے جنگل نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ لو آپ ایک گرے ہوئے انسان ہو۔ کوئی دوسرا ذلیل تب ہی کرتا ہے جب ہم اسے اتنا اختیار سونپ دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ نمبر 1، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزش زیادہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، جس کی لغزش زیادہ ہو جاتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اللہ کبھی کسی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ نہ برداشت کرے۔ یہ سانپوں کی دنیا ہے، یہاں سنبھل کر چلنا، یہاں ہر کوئی بڑے پیار سے ڈستا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں، آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی۔ جو نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ رب کی ناراضگی۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ اگر کبھی غرور کرنے لگو تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں تم سے اچھے اچھے لوگ دفن ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ لوگوں کو وضاحتیں دینا چھوڑ دو، وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کا لیول ہے۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے فرما برداری کا دوسرا نام ہے۔ ہر بات پہ دلیل پیش کرنے سے بہتر پیچھے ہٹ جانا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ تم اور آپ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ مردہ جسموں کے درمیان قبرستان میں ہم دیکھ بھال کر قدم اٹھاتے ہیں کہ کسی قبر پہ پاؤں نہ آ جائیں، جبکہ زندگی میں تیز چلنے کی دھن میں نہ جانے کتنے زندہ انسان ہوں اور ان کے جذبات کو پاؤں تلے رونتے چلے جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ علم طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے، طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔
اپنی قدر خود کیجیے کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ: غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے ہی معلوم ہو۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چلاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ اپنی قدر خود کریں، جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے وہاں آپ بھی اپنا وقت، احساسات اور جذبات ضائع نہ کریں۔ ساری زندگی رکھا ہے بھرم بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سچ تو بہت پہلے کا پتہ تھا، بس دیکھنا یہ تھا کہ جھوٹ کہاں تک بولتے ہو۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ میچورٹی کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی برا بھلا بھی کہے تو یہ کہہ کر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یس آئی ایم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ دوستی ہمیشہ اس سے کرو جو اللہ کا وفادار ہو، کیونکہ جو اپنے رب کا وفادار نہیں وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ صلاح الدین ایوبی کا قول ہے کہ جس حکمران سے تمہارے ملک و دشمن خوفزدہ ہوں اور اندر کے غدار پریشان ہو جائیں تو سمجھ لیں وہ تمہارے لیے ملک کا بہترین حکمران ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، تم اپنے نفس کی تمنا پوری کرنے میں اور وہ تمہیں برباد کرنے میں مصروف ہیں۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتیں، لیکن ہم چپ چاپ ان کو اپنی نظروں میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا۔ سارے فرشتے ہی ملے ہمیں تو کوئی غلطی کرتا ہی نہیں، ہمیشہ ہم ہی غلط ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ فطرت سے ہوں مجبور، میں دھوکہ نہیں دیتا ہر بار، مگر خلوص بہت مہنگا پڑا مجھے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ مضبوط کردار کے لوگ شکایتیں نہیں فیصلے کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کے گناہ پر 4 چیزیں گواہی دیں گی۔ نمبر 1 کراون کاتبین، 2 فرشتے، نمبر 2 نامہ اعمال، نمبر 3 انسان کے بدن کے اعضاء، نمبر 4 زمین کا وہ ٹکڑا جس پر گناہ کیا گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ پسندیدہ شخص کے تلخ جملے انسان کو قتل کر دینے کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی ہی نظر آتی ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگوں نے کہا مظلوم کی مدد تو ہم سمجھتے ہیں، اگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے روکو۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، اپنا ہر وہ فرد ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ آدھی دنیا نے اپنی آنکھوں کے قیمتی خواب اور زندگی جینے کی آس صرف اس عوض بیچ دی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف ہو اور زبان کا سچا ہو۔
غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پہ زور دو۔ یقین جانیے جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ خلیل جبران فرماتے ہیں کہ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں چاہ سکتا۔ ضروری نہیں کہ آپ کا کتا ہی وفادار نکلے، وقت پڑنے پر آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ سبق تھا زندگی کا، مجھے لگا محبت ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے، ہر بات اور ہر بندہ جو آپ کا مستحق نہیں ہوتا۔ احترام ایک ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی ہے، اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہوتی ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی نہ دو کہ وہ تمہاری عزت کرنا بھول جائے، وہ اہمیت ہی کیا جو منتوں سے ملے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ شوق ہی نہیں رہا کہ خود کو ثابت کروں، آپ کہیں گے غلط ہوں میں کہوں گا صحیح ہیں آپ۔ جو شخص نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لازم نہیں حیات میں احباب کا ہجوم، مل جائے وفادار تو ایک شخص بھی بہت ہے۔ جسے سچ میں آپ کی پرواہ ہوگی وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ تنگ تھا مجھ سے، میں نے تنگ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ جب اپنے توڑتے ہیں تب صرف اعتبار نہیں ٹوٹتا، انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں سیب جادو کے اثر کو ختم کرتا ہے، زہر کے اثر کو ختم کرتا ہے، شدید بلغم کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے زیادہ تیز فائدہ دینے والی کوئی چیز نہیں۔ ملازم سے اپنا راز کہنا، اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔